یہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسموں میں جا میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ شیزہ حسین ماشاءاللہ بہت اچھے. جی شیزہ حسین ہمارے ساتھ موجود تھیں جنہوں نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. اب ہم اپنی نشریات یا رحیم یا رمضان یا رحمان رمضان کا باقاعدہ طور پہ جو ہے آغاز کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے الوداع ماہ رمضان. ماہ رمضان کے ہم آخری دنوں میں شامل ہو چکے ہیں اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. اور فہیم رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں جتنی اس مہینے کا انتظار رہتا ہے ہم کتنی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے, اب ہم روزے رکھیں گے, عبادات کریں گے اور اپنے اللہ کو راضی رکھیں گے. اور لیکن جتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ آتا ہے اتنی تیزی سے گزر بھی جاتا ہے. لیکن ماہ رمضان ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے. یہ مہینہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے, یہ مہینہ ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا سکھاتا ہے, یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم کس طرح سے بھلائی کریں, کس طرح سے نیکی کریں اور آپس میں کس طرح سے مل جل کر رہیں. اس کے علاوہ بھی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز کی پابندگی کس طرح سے ہوتی ہے, ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرماتا ہے, ہمیں جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچاتا ہے. اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج مہمان بھی موجود ہیں. آج علماء کرام سے اس بارے میں بات ہوگی الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جن کا سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا وہ ہیں جناب مفتی شمیم خان صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شمیم بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ دوسری بھی ایک اہم شخصیت موجود ہیں. آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں جناب مولانا محمد حسین رئیسی صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خوش رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر آتے ہیں اس موضوع کی جانب الوداع رمضان. ہم نے دیکھا کہ رمضان کے حوالے سے بڑا رو کے اور بڑی ایک افسوس کے ساتھ جو ہے اس کو رخصت کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر رمضان کے آنے کی خوشی ہمارے دل کو ہوتی ہے تو اس کے جانے کا ہلکا سا ایک اداسی بھی ہونی چاہیے کہ ایک برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے. جو سیل لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی, ایک کے بدلے 70 گنا جو ہے نا ثواب مل رہا تھا ہر چیز کا. تو آپ اس الوداع رمضان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ پلیز بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے جو ہر جہان کا رب ہے, اور صلاۃ و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ خاتم النبیین ہیں. رمضان کے حوالے سے
آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے، بلکہ اس پر میں چاہتا تھا کہ بات ہو، لیکن سوال ہی آپ کا یہی آیا ہے تو ضرور ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہید کہ قرآن پاک میں جو رمضان کے حوالے سے جو آیات مبارکہ موجود ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، بالکل صحیح، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہاں جو موجود ہیں، جو لوگ ہمیں ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، وہ اس پر تو بڑا غور کرتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ ایک قدیم عبادت ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے مختلف شکلوں میں یہ فرض رہا ہے۔ دوسرا جملہ جو ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اس پہ ہم غور کم کرتے ہیں، حالانکہ وہ حاصل ہے رمضان کا، اصل مقصد وہی ہے۔ اصل مقصد وہی ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ جب یہ رمضان رخصت ہو رہا ہوگا تو اس وقت تک امید ہے کہ تم رب کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلتے ہوئے متقیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ بالکل صحیح سر، ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک وقفہ بیچ میں آ چکا ہے اور وقفے کے بعد دوستو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بہت ہی اہم موڑ پہ جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے جسے یقیناً آپ بھی مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے الوداع ماہ رمضان۔ اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں مفتی شمیم خان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں مولانا محمد حسین رئیسی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، اور آپ نے ایک ورڈس بھی کوٹ کی قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اسی لیے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر سکیں۔ اور جو سوال تھا وہ یہ تھا سر کہ یہ جس طرح رمضان کے آنے کی خوشی جو ہے، اگر یہ ایک مومن کو ہونا نیچرل سی بات ہے تو اس کے جانے کا ہلکا سا ایک اسے اداسی اور افسردگی وہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ ایک مہینہ جا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ جی مولانا فہیم بھائی، اس سے انکار نہیں ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جتنی خوشی ہوتی ہے، انسان 11 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار کرتا ہے کہ جب رمضان آئے گا تو اس کی تیاری کرتا ہے پہلے سے، اور جو مومنین ہیں اللہ جن سے راضی ہے، جن کو اللہ نے تقوی کی اعلیٰ درجات عطا کیے ہیں، یا جو تقوی کے نچلے درجے میں بھی ہے، وہ بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں اس رمضان کو پالوں، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت سارے رمضان مجھے نصیب ہوں، بے شمار رمضان نصیب ہوں۔ اب ہم اس کو پاتے ہیں اور اس کے لیے اپنی صحیح کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب یقیناً جب یہ ماہ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے رمضان جا رہا ہے، نہیں معلوم اگلے سال یہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ ایک غم قدرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، لیکن اس کے لیے زور زور سے آواز کرنا یا اس کا غم منانا، اسلام میں غم منانا اجتماعی طور پہ دھاڑے مار کے رونا ہے، اس بارے میں یہ سب نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے۔ اچھا پھر دیکھیے، سب سے اچھی بات یہ کہ رب العالمین نے آپ کو اس رمضان کے اختتام پر ایک خوشخبری دی ہے کہ میں نے خوش ہو کر تمہیں عید کا دن عطا کیا ہے کہ خوشی مناؤ، اور خوشی منانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب رب العالمین نے ہمیں انعام عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں انعام عطا کیا ہے۔ صحیح۔ جب اللہ رب العالمین ہمیں انعام عطا فرما رہے ہیں تو وہ ہمارے اس دکھ درد کو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اس کے جانے کا دکھ ہے، تو وہ ہمیں خوشی اور دے رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے لیے خوشی کا مقام ہے، تو خوشی مناؤ۔ تو بے شک ایک دل میں تھوڑا سا رنج ہوتا ہے کہ یہ ماہ جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا اگلے سال مجھے مل سکے گا یا نہیں، تو وہ ایک نیچرل چیز ہے۔ لیکن اب اس کو بعض لوگ اگر بڑھا چڑھا کے اشعار کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایک عجیب ماتم کسی کیفیت اختیار کر لی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، یہ بالکل نہیں۔
مولانا صاحب آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. میں اس مطلب کو دعا کے حوالے سے صحیفہ کاملہ جو چوتھے امام صاحب کی دعا ہے جی رمضان کے حوالے سے 3 دعائیں ہیں. ایک ہے ہلال کی دعا, جب چاند دیکھتے تھے تو آپ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کے آپ یہ دعا پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, بہت مختصر ہے. اس کے بعد ہے استقبال ماہ رمضان, ماہ رمضان کا استقبال کے لیے وہ دعا طولانی ہے. اور جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وداع ماہ رمضان, ماہ رمضان کو وداع کرنا. اور سب سے پہلے یہ طولانی دعا ہے, وہ لمبی دعا ہے. اس میں کچھ مطالب میں آپ کے سامنے بیان کروں, شاید آپ بھی لطف محسوس کریں. خطاب کیا ہے جس طریقے سے زمانے کے اندر رہا ہے, کبھی چاند کو خطاب کرتے, ادھر کرتے, عشق کے اندر اس ماہ رمضان مبارک کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں السلام علیک یا شہر اللہ العظم و یا عید اولیاء, کہ اللہ کے سب سے بڑے مہینے اور اولیاء کی عید, یعنی ایک ایک لمحہ اولیاء الہی کے لیے عید کے برابر ہے, بے شک, تم پر میرا سلام. اس کے بعد آگے جا کے جب لوگ فرماتے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر, تو نے شیطان کے خلاف کتنی میری مدد کیا. سبحان اللہ. پھر آگے جا کے فرماتے ہیں سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے مہینے, تو نے میرے سخت دل کو کیسا نرم کر کے رکھ دیا. پھر آگے بڑھ کے فرماتے ہیں سلام ہو تجھ پر کہ تیرے اندر آزاد کردہ بندے کتنے زیادہ ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے آزاد فرمایا ہے. بالکل ایسا. اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے مہینے, تیری آمد سے پہلے میرے نامہ اعمال کے اندر نیکی پہلی تاریخ کے چاند کی طرح کم تھی, اور یہ جتنا چاند بڑھتا چلا گیا اور میرے نامہ اعمال کے اندر خود بخود نیکی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. یعنی جو شروع والا جس طرح چاند بڑھتا گیا وہ نیکیوں میں اسی لحاظ سے میرے نامہ اعمال کے اندر جو حدیث کے اندر ہے نا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ, جو سانس لیتے ہو, پیغمبر کی حدیث ہے, خطبہ شعبانیہ, کہ سانس جو لیتے ہو وہ تسبیح ہے, سو جائے تو بھی عبادت ہے. بے شک. اور ایک آیت پڑھنا ہے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے, وہ اپنی جگہ پہ. تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے مہینے, تیری آمد سے پہلے میرے نامہ اعمال کے اندر نیکی بہت کم تھی, جتنا چاند بڑھتا چلا گیا اسی لحاظ سے میرے نامہ عمل کے اندر خود بخود نیکی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیری آمد سے پہلے, تیری طرح شروع آوری سے پہلے میرے نامہ عمل کے اندر گناہ کی طرح بڑا ہوا تھا, جتنا چاند چھوٹا ہوتا گیا میرے نامہ عمل سے گناہ خود بخود کم ہوتا چلا گیا. یعنی نیکی کے حوالے سے 15 دن جو پہلا ہے, اور اس کے بعد برائی کے حوالے سے دوسرا جو ہے بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ایک ایسا عظیم مہینہ جو بہترین جب تھا میرے پاس موجود تھا, تو بہترین اے سلام ہو تجھ پر, تم جب میرے پاس تھا تو میرا بہترین دوست تھا اور ساتھی تھا, اب جا رہے ہیں تو مجھے غمگین کر کے جا رہے ہیں, مجھے غمزدہ کر کے جا رہے ہیں. تو ایک بہت عظیم دعا ہے. تو میری گزارش تو یہ ہے کہ کم سے کم آج جو ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے, صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ, امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین کی دعا ہے, دعائے وداع ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا, اس کے اندر فلسفہ روزہ بھی سمجھ میں آئے گا. اور جیسا کہ آپ شروع میں بار بار کہہ رہے تھے ما اطولک للمجرمین, اے اللہ کے مہینے تم گناہگاروں کے لیے کتنا لمبا ثابت ہوا اور اہل ایمان کے لیے کتنا ہیبتناک ثابت ہوا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس کے اندر بہت ہی ہیبتناک, اہل ایمان کے لیے ہیبتناک, ایک ایک لمحہ ہیبتناک ہے. ایک بہت بڑا دسترخوان جو کریم نے ایک مہینے کے لیے ہمارے لیے بچھایا, اور اس دسترخوان کے اوپر ایک چیز نہیں تھی, رحمت ہے, برکت ہے, مغفرتیں ہیں, قرآن ہے, شب قدر ہے. ایسی دسترخوان جس میں دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے, سکون بھی ہے, آرام بھی ہے, راحت بھی ہے, اور ہر قسم کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ. بہت خوبصورت آپ نے انداز سے گفتگو کی. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے ہماری ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان. وہاں کوئی رتبے صدوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی مرادوں سے دامن
نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد اویس ایوب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں اور مولانا محمد حسین رئیسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رئیسی صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا وقفے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ یہ تقوی اور اس مہینے کی روح جو ہے اس کو پہنچنے کے لیے یہ مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے الوداع رمضان ہمارا آج کا موضوع ہے مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سے عہد کرنے کے دن ہیں یہ آخری چند گھنٹے جو گھڑیاں ہیں یہ ہم جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وضو کی حالت میں ہوں گے یا روزے کی حالت میں ہوں گے ایک عہد کرنا چاہیے ہمیں اور کس چیز کا عہد کرنا چاہیے وہ جو سبق ہم نے حاصل کیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا شامل کرنے کا بسم اللہ پہلے وہ اس مسئلے کا انداز کیا تھا کہ وہ دعا جس کا میں نے حوالہ دیا وہ درحقیقت وہی عہد ہی کے لیے ہے کہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے خیال میں یہی سوال یہی ہے کہ ہم کیا پیغام دینا چاہیے کیا عہد کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو چند چیزیں تو آپ بہن نے بھی آپ نے بھی ذکر کر لیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ غریب کی بھوک اور پیاس کا خود احساس کر سکے تو یہ احساس پورے سال کے لیے لینا چاہیے پورے سال رہنا چاہیے دوسرا اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس کا تمہیں احساس ہو جائے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا اللہ اس کی تیاری ہے یہ دو ہوا تیسرا چونکہ روزہ صبر کا دوسرا نام ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے صبر کرتے انسان اس روزے سے صبر سیکھے صبر و استقامت سیکھے صحیح اور چوتھا جو ہے اس کی طرف شاید آپ نے توجہ نہیں دلائی تو میں اس کو تھوڑا سا عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ 11 مہینہ اس سے پہلے گزر گیا تھا اس کے اندر ہم نے نعمتوں کا استعمال کیا لیکن شکر کبھی ادا نہیں کیا اس طرح یعنی دسترخوان کے اوپر کتنی نعمتیں ہیں بعد میں ہم سے پوچھے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نعمتیں استعمال کی ہے شکر تو دور کی بات ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ صبر کے ساتھ شکر کا مادہ آپ لے لے دیکھ لے ایک گلاس پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت بے شک بے شک بے شک جو کھانا مجھے نہیں پسند تھا پتہ بھوک کے بعد پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی لذت رکھی ہے تو صبر بھی استقامت کے علاوہ شکر کا مادہ اس ماہ مبارک رمضان سے لینا چاہیے اچھا مساجد کے حوالے سے بھی کچھ پانچواں بہت تھوڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ در حقیقت آزادی کا مہینہ ہے اچھا یہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں آزاد نہیں ہم کا سب غلام ہے مولا کائنات کے حوالے سے ہے کہ وہاں کسی نے پوچھا کہ آزادی کیا ہے
تو کسی نے کہا آزاد وہ ہے جو جی چاہے کر سکتے ہو. تو مولا کائنات نے فرمایا جو جی چاہے کر سکتا ہے یہ اگر آزادی کا نام ہے تو پھر جانور ہم سے زیادہ آزاد ہے. فرمایا جو جی چاہے کر سکتا ہے وہ آزاد نہیں ہے, وہ اپنے جی کا غلام ہے. امام نے فرمایا کہ آزاد آدمی وہ ہے جو اپنی جی کو شکست دے دے. تو ماہ رمضان در حقیقت اپنی جی کو شکست دینے کا نام, یعنی کہ نفس کو بہت ہی عمدہ اور خوبصورت. تو یہ آزادی کا مہینہ ہے اور آزادی کا مہینہ ہے, اس سے آزادی سیکھنا چاہیے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو جلدی سے. وقفہ آ گیا, ایک وقفے کے بعد یقیناً ہم اسے شامل کریں گے. اب دوستو ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رمضان دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے, اور مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی جہاں سے آپ مولا کائنات علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ پانچواں جو عہد کرنا ہے, جو درس لینا ماہ رمضان سے, وہ ہے آزادی کا درس. ہم سب آزاد نہیں ہے. اس کے لیے میں چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہ رہا تھا. سکندر اعظم جو بادشاہ ہے کہیں جا رہے تھے, لیکن کوئی توجہ نہیں دی. تو اس نے کہا کہ اس نے پوچھا سکندر اعظم نے, تم مجھے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو میں کون ہوں؟ تو کہا آپ میرے غلاموں کے غلام ہو. یعنی میرے غلام بھی نہیں ہے, میرے غلاموں کے غلام ہو. اچھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کیسا کہا میں تمہارے غلاموں کا غلام ہوں؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو سکندر اعظم غصے کا غلام ہے, میں نے اپنے غصے کو غلام بنا کے رکھا ہے, لہٰذا میرا غلام غصہ ہے, غصے کا غلام سکندر اعظم ہے. میں نے لالچ کو غلام بنا کے رکھا ہے, تو لہٰذا میرا غلام لالچ ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر آپ نے اعلان کیا ہے کہ میں شکم کا غلام نہیں ہوں بلکہ شکم میرا غلام ہے. میں نفس کا غلام نہیں ہوں بلکہ نفس میرا غلام ہے. آپ نے آزادی کا اعلان کیا ہے. تو پانچواں جو آپ درس لینا ہے وہ جو ہے آزادی کا جو ہے درس لینا ہے. ساتواں چھٹا درس آپ کو اخلاص کا لینا ہے کہ آپ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر آپ نے روزہ رکھا ہے. روزہ نماز کی طرح نہیں ہے, کچھ پڑھنا کچھ کرنا نہیں ہے, ایک نیت ہے جس کا علم یا آپ کو ہے یا خدا کو ہے. اس سے اخلاص لینا ہے. اور ساتواں, ویسے تو میں 2 گھنٹے اس پہ پڑھ سکتا ہوں, ساتواں اس پہ ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ درس لینا ہے, آج سے عہد کرنا ہے کہ 1 مہینہ میں حلال سے اپنے آپ کو بچا سکا تو کم سے کم باقی 11 مہینے میں اپنے آپ کو حرام سے بچا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ اصل بات. بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جیسا کہ ہم بہت سارے مولانا صاحب نے عہد بتائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, اور رمضان ہمیں بیسکلی سکھاتا ہے یہی ہے. ہم رمضان ماشاءاللہ آج 29 روزے ہم لوگوں نے رکھ لیے ہیں, خوب عبادات بھی کی, نماز بھی پڑھی اور اچھے کام بھی کیے, لیکن اس پہ ثابت قدم کیسے رہنا ہے, اس کو قائم کیسے کرنا ہے؟ جب عموماً ایک یہ مشاہدہ ہے جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں تو ہم پھر سے غفلت میں چلے جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں نے ابتدا میں جو بات کی تھی نا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. جی. جب ہم مہینے بھر عبادت کرتے ہیں اور اس کی روح کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جاتا ہے. اب مومن کون ہے؟ تقویٰ جب آئے گا تو انسان مومن بن جائے گا نا. بالکل. اب مومن کون ہے؟ مومن وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان مومن ہے. مومن وہ ہے جو اپنی تنہائی میں مومن ہے. بہت مشکل کام ہے. جو اپنی تنہائی میں مومن ہے وہ مومن ہے. تو اگر اس مہینے کی عبادت نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم اکیلے میں بیٹھے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں, نہ ہم پانی پی رہے ہیں نہ کھانا کھا رہے ہیں, جو ہمیں حکم ہوا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو انسان مومن جو ہے ہمیشہ شرمندہ ہی رہتا ہے اپنے اس پہ, تو وہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس وقت مومن تصور کر سکتا ہے؟ مومن کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ تنہائی میں اپنے رب کے حضور جب ہو, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ اپنے رب سے جو وعدہ کر چکے وہ پورا کر رہے ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے. جب آپ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ تنہائی میں بھی پورا کر رہے ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو پھر یہ کون سا درجہ ہے آپ کا؟ یہی تو تقویٰ ہے, یہی تو مومن ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یوم الست میں جو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ اس پر قائم و دائم ہو, تو آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں رب العزت آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ کا حبیب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. 1 مہینے جو پریکٹس کرائی ہے اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے, پر اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے پریکٹس نہیں کی, دکھاوا کیا.
وہ اس روح تک پہنچے ہی نہیں پھر پہنچے ہی نہیں۔ اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے آخری کچھ لمحات ہیں، ٹھیک ہے، یہ 29واں روزہ ہے جو افطاری کے قریب جا رہا ہے بڑی تیزی سے، اور اللہ کرے کہ کل بھی روزہ ہو تو مطلب مشکل سے ایک سوا دن. مگر یہ والے جو دن ہیں یہ وہ راتیں جو عبادت کی جو راتیں ہیں جہاں ہم نے اس پورے مہینے کا نچوڑ اور سوچ بچار اللہ تعالیٰ کے سامنے قرب کے لیے مزید کوشش کرنی ہوتی ہے، وہ بازاروں میں اور دوستوں میں محفلوں میں اس سب میں گزر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو خاص لمحے اب چل رہے ہیں یہ بالکل آخری لمحات ہیں. اگر کل روزہ ہوا تو آخری روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو. اب جو اگلا دن اس سے ملے گا ہمیں، جو عید کا دن ہے وہ خوشی کا دن ہے. خوشی سے کوئی انکار نہیں ہے، خوشی خوب منائیے، لیکن خوشی کے وقت خوشی منائیے اور عبادت کے وقت عبادت کیجیے. مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی ہم پروگرام میں تھے آپ کے ساتھ، میں نے اس میں بھی کہی تھی اور میں مسجد میں بھی درس میں بھی یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں، مختلف جگہوں پہ کہتا ہوں کہ ہم بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس کے آخری لمحے کی عبادات پر پورا اترتے ہیں. اب ہمارا ذہن اٹکا ہوا ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں کرنی ہے اس خوشی کے دن کے لیے، لیکن جو اس لمحے کی عبادات ہیں ہم ان پہ شاید اتنی توجہ نہیں کر رہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ان کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا، بالکل نہیں ہونے دینا. دیکھیے یہ عبادت کے لمحے ہیں، آپ بھول جائیے بازار کو، جو آپ کے پاس خوشی سے دستیاب ہو اسے استعمال کیجیے گا. آپ اس وقت کو اپنی عبادت میں گزاریے. تھک جائیں تو تھوڑی دیر سو جائیں، وہ بھی عبادت ہے آپ کی، لیکن اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں سے بچائیں. اور پھر سب سے بعد یہاں ایک جملہ اور کروں بیٹا کہ اگر کل چاند ہوتا ہے یا آج چاند ہوتا ہے، جیسا بھی ہو جو آپ کی مرضی، تو جو چاند رات ہے نا وہ بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں. سر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہاں اس پہ بات کریں گے یہ چاند رات کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اور عید کے حوالے سے بھی میں سوال کروں گی، لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے ہماری ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم. اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کی جانے والی رمضان کی یہ خاص ٹرانسمیشن جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. میں ہوں فہیم عباس، میرے ساتھ زہرہ رضا ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں، مولانا محمد حسین رئیسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم مفتی شمیم خان صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں کس قسم کے عہد کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم مولانا محمد حسین رئیسی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مولانا صاحب، عید کا چاند، وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ والے جو اہم گھڑیاں ہیں ان کو دعوتوں میں اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اس طرف فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سرکار بھی یہ چاہ رہی کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں، باہر بھی نہ نکلیں، مگر پھر بھی ہمیں یہ والے جو آخری گھڑیاں ہیں چاند والی، چاند دیکھنے کے بعد کی، ان کو کس طرح منانا چاہیے، ذرا یہ بتائیے گا، بیان کیجیے گا. میں دونوں ملا کے، رات اور دن دونوں ملا کے بتا رہا ہوں سامنے. جس طریقے سے ایک مزدور پورا مہینہ کام کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں وہ تنخواہ لینے کے لیے اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اس طریقے سے پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد یہ در حقیقت عید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزدوری لینے کا دن ہے. بے شک بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجرت لینے کا دن ہے. اچھا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے آپ بینک سے بہت سارے پیسے نکالتے ہیں اور نکال کے آتے ہیں تو آپ کو کتنا ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ مارے. اسی طریقے سے جب آپ عید کا موقع آ جائے تو آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں شیطان آپ کے عمل پر کوئی ڈاکہ نہ مارے، خوشی کے نام پر آپ سے یہ عمل چھین نہ لے. لہٰذا سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ بالکل اٹینشن جو ہے ابھی سے، وہ مرحلہ جو ہے ابھی سے شروع ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ائمہ طاہرین علیہ السلام، خاص طور پر چوتھا امام کا ذکر کیا تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سال بھر غلاموں کو خریدتے تھے
اور جب عید کی رات آتی تھی تو ان غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد خدا سے دعا کرتے پروردگار میں نے تو غلاموں کو آزاد کر دیا، تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے، تو مجھے گناہوں سے آزاد کر دے، خاص ایک طریقے سے دعا مانگتے تھے۔ تو خاص عید کے رات کی جو ہے آج خاص اعمال ہے، نماز ہے، ان میں سے ایک نماز ہے جس میں علم کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں علم کے بعد ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ اور دعائیں بھی ہے، ایک تو یہ ہوا۔ اس کے بعد نماز عید کے لیے جانا در حقیقت میدان محشر کا مولا کائنات کا جو خطبہ عید ہے، یعنی عید الفطر کو حضرت علی نے جو خطبہ دیا ہے، اس کا خلاصہ کچھ طریقے سے یہ ہے کہ جب تم گھر سے نکل رہے ہو تو اس وقت تم یہ ارادہ کرو کہ میں گھر سے نکل کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اپنی قبر سے خدا کی بارگاہ کے اندر اپنے اجر و ثواب لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز عید کے لیے جانے کا منظر اپنی قبر سے میدان میں جانے کا منظر ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم یہ تصور کرو کہ میں میدان محشر میں ہوں اور اپنے اعمال کی جزا خدا تبارک و تعالیٰ سے وصول کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے نماز عید کیا ہوتی ہے؟ صحرا میں ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت تم جب واپس جا رہے ہو نماز عید سے، اس وقت تم یہ گمان کرو اور یہ سوچو کہ فیصلہ آنے کے بعد یا تو میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، جو خدشات ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، وہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے عید کے نام پر، شیطان کا ڈاکہ نہ پڑ جائے، فضول خرچے کے نام پر یا خوشی کے نام کے اوپر کوئی بھی حرام کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ کم سے کم نماز عید اور ختم ہونے تک تو بہت ہی زیادہ احتیاط، اسراف نہ ہو اور غلط کام نہ ہو، ہر غیر شرعی کام سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ اگر پتہ چل جاتا ہے یہ کبھی خوشی نہیں مناتے، یہ تو ایک میدان تھا جس کے اندر دوڑنے کا مقابلہ ہو رہا تھا، کچھ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، ہر ایک کو خوشی منانے کا حق نہیں ہے۔ الیوم عید لمن قبل صومہ، عید منانے کا، خوشی منانے کا حق صرف اس کو ہے جس کو یقین ہو کہ میرا روزہ قبول ہے، جس کو یقین ہو کہ میری نمازیں قبول ہے، وہ ضرور خوشی منائے۔ باقی تو دعا کرتے رہے پروردگار کہ مزدوری لینے کا وقت ہے، مجھے محروم نہ کیجئے، میرے روزے کو قبول کر دے، میرے ناقص اعمال کو قبول فرما دے۔ یہ خالص دعا کا دن ہے، رات بھی دعا کی رات ہے اور دن بھی دعا کا رات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی طرف جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ عید جو ہے وہ ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزے دار ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا اور جن کی عبادت قبول ہوئی۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتائیے کہ ہم عید کا دن کس طرح سے ہمیں منانا چاہیے، جس طرح سے ہمارا دل چاہتا ہے یا جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ دیکھیے، اختتام عید پر، رمضان پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، جو معتکفین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جتنے بھی ہیں سب ایک دم بازاروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب تو یہ اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ بازار قدرتی بند ہو گئے ہیں۔ چاند رات یعنی عید صبح ہوگی، جو رات ہے اس کی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تمہاری مزدوری ملنے کا دن ہے۔ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤ رات کے اندر اور اس کے آگے گڑ گڑا کر وہ اپنی مزدوری وصول کرو جو تم نے محنت کی ہے۔ تو وہ کس شکل میں ملتی ہے؟ مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، لو جی آج تو عید ہے، خوشی کا دن ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھا، جو طریقہ کار اس ماہ کے گزارنے کا بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا تو وہ نفع میں ہے، وہ یقیناً اپنے رب سے اجر پائیں گے۔ اب رب اجر دینے بیٹھا ہے رات میں، دیکھیے نا، کہا جاتا ہے تہجد میں اٹھ جاؤ اور مانگو اپنے رب سے۔ اب آپ نے پورے گھر کو اکٹھا کرنا ہے اور اللہ کے حضور بیٹھ کر دعائیں کرنی ہیں۔ اچھا، دعائیں مانگنی ہیں، نوافل نہیں پڑھنے ہیں آپ نے، صرف دعا پڑھو، دعائیں مانگو کہ یا اللہ جو تو نے مجھے یہ لمحات عطا کیے تھے، اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما، اور اس اجر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے عذاب نار سے آزاد کر۔ آمین ثم آمین۔ اگر ہم عذاب نار سے آزاد ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیتے، وہ تو اپنے فضل سے دے سکتا ہے، ہمارے عمل پر کوئی ایسی بات نہیں۔ بے شک بے شک ایسا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمیم صاحب، آپ تشریف لائے۔ مولانا محمد حسین رئیسی صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، اور آپ ناظرین کا بھی شکریہ، آپ نے ساتھ دیا، آپ نے ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فہیم عباس کو، زہرا رضا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔